آج کل جس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے پہلے بھی ایک دو جمعے میں یہ بیان کیا تھا، لیکن آج مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دو۔ ریاکاری سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، فیشن نہ بنائیں، رمضان کو فیشن نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہے نا یہ رمضان ہمیں کوئی کھانے پینے سونے یا جو ہے وہ فیشن کے لیے نہیں عطا کیا ہے، فیشن کے لیے نہیں، اور ریاکاری سے بچیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اتنی یعنی کہ تراویح کے لحاظ سے اور عبادات کے لحاظ سے اتنا جو ہے وہ ہم آگے نکل چکے ہیں کہ اتنے ریاکاری کے اندر ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اور بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے، دین کی آڑ لی ہوئی، قرآن کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ ایک شخص 10 12 کیمرے اور 4 سائڈ پہ جو ہے وہ مائک، میں نے کہا یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے، خدا کا خوف کرو، دین کو دین رہنے دو، دین کو دین رہنے دو۔ ایک طرف تو جو ہے وہ تمہارے بدعات کے جو ہے وہ فتوے لگتے ہیں ہمارے اوپر کہ فلاں چیز بدعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، آپ کے صحابہ نے کی، تو میں نے کہا یہ جو آج کل تم نے طوفان بدتمیزی تراویح کے اندر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو یہ کیا نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو ہے وہ تم نے آج فیشن بنا کے مات اللہ دین کو رکھ دیا؟ خدا را اس اوریجنل دین کو اوریجنل رہنے دو، اوریجنل رہنے دو اس دین کو۔ ریاکاری، جو بندہ کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے نا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اب لوگ مجھے دیکھ کر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اور مال جو ہے وہ عطا کرتا ہے تاکہ مجھے لوگ جو ہے وہ سخی کہیں، میری لوگوں کے سامنے جا کے جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں یہ طوفان بدتمیزی ہے کہ آج رمضان ہے، جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو راشن عطا لوگوں کو غربا میں تقسیم کرنا ہے، تو 10 اخبار والے آئے ہوں گے اور کیمرے والے آئے ہوں گے، اور جناب چودھری صاحب اندر وڈیرے صاحب لیٹے ہوں گے، میں دینا ہے غریبوں کو، غریب بھائی جل رہا ہے دھوپ کے اندر اور وہ لیٹے ہوئے جی ابھی آرام فرما رہے ہیں، اور 10 اخبارات والوں کو بلایا جائے گا اور ان کے اندر آ کے جو ہے نا پھر ان کو جو ہے وہ جناب ان کے سامنے دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ہاں یہ ریاکاری نہ کرو۔ اس کی وعید کیا ہے کہ جو بندہ جہاد اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے لوگ جو ہے وہ غازی کہیں یا شہید کہیں، یا جو ہے نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو دکھلا کے پڑھتا ہے، اللہ دین یراؤن الناس، ٹھیک ہے، کہ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے، اور مال بھی اللہ کی راہ میں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، مجھے سخی کہیں، مجھے غازی یا شہید کہیں۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ یہ نیکی کے کام کرتا ہے نا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنے وہ لوگ جو آج ریاکاری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ دنیا میں رہ کے جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے اس کے ان لوگوں کی زبان کے اوپر اس کی بات آئے گی کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا غازی ہے، یہ شہید ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے، جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اللہ دنیا میں تو اس کو عطا کرے گا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا نا، تو پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو آخرت میں کچھ بھی عطا نہیں کرے گا۔ جب وہ بندہ آ کے سوال کرے گا اے اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے سخاوت بھی کی، میں نے جہاد بھی کیا، میں نے بڑی بڑی تقریریں بھی کی، میں نے بڑا قرآن بھی سنایا، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ بات کریں۔ میرے باپ اللہ فرمائے گا کہ لوگوں نے پھر تجھے یہ سب کچھ کہا، تو وہ کہے گا جی بالکل مجھے کہا گیا، تو اللہ فرمائے گا آج تیرے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چل دفع ہو جا، نکل میری بارگاہ سے۔ جس کو دیکھو جناب دین کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، دین کو دین رہنے دو، خدا کا خوف کرو، تو تمہیں یہ ساری چیزیں رمضان کے اندر یا کے یاد آتی ہیں۔ اور بھائی جس نے قرآن سننا ہے، اب وہ بیریا ڈول کے اندر گرینڈ مسجد کا جناب جو ہے وہ ڈاکٹر سبیل اکرام، اب کیا 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں،
اور جناب ادھر بھی مائک کیا اور کیمروں کی طرف دیکھا جا رہا ہے. تمہیں نماز کے آداب کا بھی نہیں پتا کہ یار نماز کے آداب کیا ہوتے ہیں, اور تم آڑ لیتے ہو کہ جناب جو ہے وہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا جس نے قرآن پڑھتا ہے یا سننا ہے, سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس موبائل بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, گھر میں LCD بھی ہے, وہاں تلاوت لگتی ہے, قرآن وہاں سے سنی بھی جا سکتی ہے, پڑھی بھی جا سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ دین کو بھی گردن کے اوپر تلے ہوئے ہو, ریاکاری کے اوپر تم آئے ہوئے ہو. کون سی یہ نماز ہے؟ نماز میں تو حکم یہ ہے کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو حکم کیا ہے؟ قیام کی حالت میں سجدے والی جگہ کے اوپر اس کی نگاہ ہو. تمہیں نماز کے آداب تو خدا کا خوف کرو. کون سی یہ تمہاری تراویح ہے؟ کون سا یہ تمہارا جو ہے وہ اسلام ہے؟ اور کون سا یہ تم قرآن پڑھ رہے ہو؟ میرے محبوب نے تو فرمایا, میں حدیث پیش کر چکا ہوں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے. ہاں, یہ ویل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. ہاں, میں نے کہا جی نمازیوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے ویل ہے. اور وہ نمازی کون سے ہے؟ وہ نمازی وہ ہے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں اور نماز لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور لوگوں نے تماشا بنا کر رکھ دیا دین کو. یار تماشا یہ تماشے کے لیے ہے, فیشن کے لیے دین ہے؟ تو خدا کا خوف کرو, تم کس طرح میں لے کے جا رہے ہو امت کو. یہ دین کو دین رہنے دو. ہاں, اگر ڈرو خدا سے ہوش کرو, ڈرو خدا سے ہوش کرو. یوں مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. نہ تمہاری کو دین والی بہت داڑھی, نہ تمہارا کہ سر کے اوپر امامہ, اور تم جو ہے وہ جناب نماز کی تو توہین کر کے قرآن کیا دے رہے ہو. اگر تم قرآن کی بات کرتے ہو نا تو میں پھر قرآن سے جواب دیتا ہوں تمہیں کہ قرآن نے پھر کیا کہا. قرآن یہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کہتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کے بڑے بڑے سارے گمراہ بھی ہوں گے. ہاں, یہ جو بہانہ بناتے ہیں نا بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ریاکار اور فیشن بنانے والے دین کو معاذ اللہ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جب لوگ رات کو سو رہے ہو نا اس وقت چھپ کے آ کے جناب تم اللہ کی بارگاہ میں آ کے نماز تہجد ادا کیا کرو. جب لوگ سو رہے ہوں حکم تو یہ ہے, اس ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرو نا, اس ہاتھ کے ساتھ اس بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو, بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. یہ اللہ کی بارگاہ میں مال دینے کا حکم ہے کہ صدقہ خیرات کرو, اس سے دو تو اس کو خبر بھی نہ ہو. کیوں؟ یہ تمہارے رب کا معاملہ ہے. دین کو دین رہنے دو اور اصل دین رہنے دو. ہاں, جو اوریجنل دین ہے اس دین کو اوریجنل دین رہنے دو. خدا کا خوف کرو, واپس آؤ. کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا؟ کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا جو آج تم اپنے جو ہے وہ ویوز بڑھانے کے لیے, ویورز بڑھانے کے لیے, اپنے لائکس کو بڑھانے کے لیے تم دین کو استعمال کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو, مرنا ہے تم نے بھی مرنا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو سستی کے ساتھ اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ قیامت والے دن جو ریاکار ہے, جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے, کل قیامت والے دن اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی کہ جا, تو نے تو دنیا کے لیے کیا تھا, تجھے دنیا میں دے دیا گیا, آج آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. دین کو دین رہنے دو. پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ آ کے جناب وہ ہر قسم کی بدتمیزی, بے حیا عورتیں اور وہ سارے اینکر, وہ سارے ایکٹر آ کے بیٹھ کے دین سکھا رہے ہوتے ہیں. نہ تمہیں کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. اگر تم سے دین پہ نہیں چلا جاتا ہم مر گئے ہیں. جاؤ علماء سے جا کے دین سیکھو اور جا کے پہلے شرعی مسائل پورے سیکھ کے آؤ کہ نماز کے بارے میں حکم کیا ہے. کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو جو ہے نا اس کی نماز کے اندر خلل بھی نہیں آنا چاہیے. حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خارش ہوتی ہے نا تو بار بار حرکت نہ کرے. حضور نے نماز کے اندر حرکت کرنے سے منع فرمایا ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ 3 بار کسی عذر کی وجہ سے, بغیر کسی عذر کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے, جو حرکت کرتا ہے, تو فرمایا کہ اس کی نماز تو فاسد ہو جاتی ہے. اس کی نماز نہیں ہے. نماز کا ادب رہنا, نماز کو نماز رہنے دو, قرآن کو قرآن رہنے دو, تراویح کو تراویح رہنے دو. خدا کا خوف کرو, واپس آؤ دین کی طرف.
قرآن پڑھنا ہے تو خاموشی کے ساتھ پڑھو کہ تمہارے میں بلکہ جو ہے نا یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرتا چلو. حضرت میاں بارو شریف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. تو جب رمضان قریب آیا نا، رمضان قریب آیا تو ان کے ایک شاگرد تھے، وہ خود پڑھاتے تھے بچوں کو، حفظ قرآن کرواتے تھے. تو ان کا ایک شاگرد تھا، وہ رمضان قریب آیا تو جگہ نہ ملی کہیں سنانے کے لیے قرآن کی، کہ مسجد نہ ملی کہ جہاں پہ جا کے وہ قرآن سنے کہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار اور جو دین ہے، جو بات ہے اصل، جو بندے کو جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے. تو وہ آئے تو انہیں لگا استاد جی جگہ کوئی نہیں مل رہی، کیا کرو، آپ کوئی مسجد نہیں ملی کہ جہاں جا کے میں قرآن سناؤں. حضرت میاں بارو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایسے کرو، روزانہ مصلی لے لے، دریا کے کنارے چلے جایا کرنا، وہاں جا کے مصلی تم نے جو ہے نا وہ ڈال لے دیں، اور وہاں جا کے جو ہے نا تم نے قرآن پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا، وہاں جا کے قرآن پڑھنا. جس نے قرآن نازل کیا اپنے رب کو جو ہے وہ قرآن سنایا کرنا. اس نے کہا جی استاد جی ٹھیک ہے. وہ قرآن پڑھتے رہے. جس دن قرآن کا اختتام ہوا نا، قرآن مکمل ہوا، تو انہوں نے مصلی اٹھایا. آخری دن قرآن کا بنداس تک پڑھا، مصلی اٹھا کے دیکھا تو نیچے جو ہے وہ بڑے پیسے پڑے ہوئے تھے. پیسے لیے، مصلی لیا، دوڑتے ہوئے میاں صاحب کے پاس آئے اور آ کے رد کرنے لگے استاد جی آج تو کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا بھی کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا استاد جی آج میں نے قرآن مکمل کیا ہے. تو میں نے مصلی اٹھا کے دیکھا تو نیچے پیسے ہی پیسے پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا جائے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے آ گیا. تو فرمایا تو بڑے گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہے. وہ کہنے لگا استاد جی کیسے؟ فرمایا تیری پہلے دن سے نیت یہ تھی کہ تجھے پیسے ملے. تو فرمایا آج جس نیت کے ساتھ تو قرآن پڑھتا رہا تجھے وہ عطا کیا گیا. اگر پہلے دن سے تیری نیت یہ ہوتی کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو سنا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا آج خدا کی قسم تو رب کو رب سے مانگتا تو تجھے رب بھی آج مل جانا تھا. ماشا بنایا ہوا ہے. میں تیری نیت ہی پہلے دن سے پیسے کی تھی. آج پیسے کے لیے پڑھتے ہیں اور جو اپنی سستی شہرت کے لیے کرتے ہیں. قرآن کو قرآن رہنے دو، دین کو دین رہنے دو، خدا کا خوف کرو، پیچھے آؤ. نہیں چل سکتے تو پیچھے ہٹو، یا پھر وہ پورا حلیہ اسلام والا لے کے آؤ. ہاں دین کو دین رہنے دو. کیا لوگ اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے قرآن کو قرآن رہنے دو، دین کو دین رہنے دو، اوریجنل دین رہنے دو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سن کے ادا کر